علیکم۔ آج پطرس بخاری کی کتاب پطرس کے مضامین سے آپ کے لیے ایک اقتباس۔ میں ایک میاں ہوں، مطیع اور فرمانبردار۔ اپنی بیوی روشن آرا کو اپنی زندگی کی ہر بات سے آگاہ کرنا زندگی کا اصول سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند ہوں۔ خدا میرا انجام بخیر کرے۔ چونکہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام عادات و خصائل سے واقف ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آرا کو برے لگتے ہیں۔ میرے احباب کی اداؤں نے مجھے محصور کر رکھا ہے، انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہیں۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہیں جن کا ذکر معزز مجمع میں نہ کیا جا سکے۔ کچھ ایسے ہنر کے طفیل اور کچھ خاکسار کی طبیعت کی صحبت کی بدولت سب کے سب سفید پوش ہیں، لیکن اس بات کو کیا کروں، ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مثلاً مرزا صاحب کو ہی لیجئے، اچھے خاصے بھلے آدمی ہیں، گویا محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر فائز ہیں، لیکن شکل و صورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جو انہیں جوا وہ نہیں کھیلتے، گلی ڈنڈے کا انہیں شوق نہیں، جیب کترتے ہوئے وہ کبھی پکڑے نہیں گئے، البتہ کبوتر تو ضرور پال رکھے ہیں، انہی سے جی بہلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدماش جوئے میں قید ہو جائے تو اس کی ماں کے پاس مزاج پرسی کو چلی جاتی ہیں۔ گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی ہیں، جب کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آنسو بہاتی ہیں۔ لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان مرزا صاحب کہتے تھکتی ہے، ہمارے گھر میں موئے کبوتر باز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھولے سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل، کوے، گدھ، شکرے کو دیکھنے میں لگ جاؤں تو روشن آرا کو فوراً خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ کبوتر باز بنے گا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی شان میں قصیدہ شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں میری جانب گریز، کبھی لمبی بہر میں کبھی چھوٹی بہر میں۔ شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی 10 بجے سو کر اٹھا کرتے تھے، ورنہ 11 بجے۔ اب کتنے بجے اٹھتے ہیں اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے 7 بجے کرا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کبھی بشری کمزوریوں کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ اس نکھٹو صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے، سردی کا موسم، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پہ ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا۔ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پراسرار جذبے کے تحت غسل خانے میں الاپنا شروع کیا اور گانے لگے، توری چھل بل ہے نیاری۔ اس کو ہماری انتہائی بد اخلاقی سمجھا گیا اور اس بدنامی کی اصل بن جڑ ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے جس کی وجہ سے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھائی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے۔ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ جب سے شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہیں، اور پھر اس نے کچھ ایسی عجز و انکساری سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں 1.5 والی گاڑی میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا؟ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات چکر لگانے لگے، یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، میں بے شک جب چاہوں کھاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ ساتھ اسٹیشن گیا۔ جب میں گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط ضرور لکھتے رہیے ہر روز، اور تم بھی کھانا وقت پہ کھا لیا کیجئے، اور ہاں دھلی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میرا بھی دل بے تاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پہ کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کی ورق الٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا، اب جہاں چاہوں جاؤں، جہاں چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کلابازیاں کھاؤں۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگایا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں۔ راستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تانگا موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر سے نوکر کو آواز دی، امجد۔ جی حضور۔
دیکھو حجام کو جا کر کہہ دو کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا حضور، 11 بجے، سن لیا نا؟ کہیں روز کی طرح 6 بجے وارد نہ ہو جائے، اور 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا، معلوم ہوا ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ دفتر پہنچا تو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے تم باہر کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا دو تھیٹر۔ کہنے لگے بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کلب کھانا کھایا اور وہاں کے دوستوں کو ساتھ لے کے تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا حضور حجام آیا ہے۔ میں نے کہا یہیں بلا لو۔ یہ عیش و عشرت مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوائیں۔ اطمینان سے اٹھے، نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے دل میں کیا خیال آیا۔ کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح رومال تکتا رہا۔ الماری کا ایک خانہ کھولا تو سرمئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ بہتر اپنے آپ کو بہلایا، لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ بےتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا۔ آخر رہا نہ گیا، باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ تار دینے کے بعد دل کو اطمینان ہوا۔ یقین تھا کہ روشن آرا جس قدر ہو سکے جلدی آ جائے گی۔ دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پہ تاش کا مارکا گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، اس لیے یہ تجویز ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سے رکھ چلو۔ ہمارا مکان تو خالی ہی تھا، سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شروع میں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا، جوا بھی کھیلا گیا، بہت معقول طریقے سے، قواعد و ضوابط کے مطابق اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ۔ لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد کچھ خوش طبعی شروع ہوئی۔ یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں، ایک آدھ پتا اڑا نہیں، اور ساتھ ہی کہہ اڑنے لگے۔ 3 گھنٹے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھنٹہ ہلا ہلا کے گا رہا ہے، کوئی فرش پہ بازو ٹیکے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مزاحیہ فقرہ لاکھوں بار دہرا رہا ہے، لیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دھول دھپا شروع ہوا۔ ان خوش فعلیوں میں کے دوران ایک مسخرے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال، اور جو سب سے ہار جاتا ہے وہ چور۔ سب نے کہا واہ واہ کیا بات کہی۔ ایک بولا پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آئے گی۔ سلطنتوں کا کھیل شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کہنے لگا ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائیے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کر لائیے۔ کوئی بولا نہیں حضور، سب کے پاؤں پڑیے اور ہر ایک حلوائی سے 2-2 چانٹے کھائیے۔ دوسرے نے کہا نہیں حضور، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ ناچیے۔ آخر میں بادشاہ سلامت بولے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ چور کو ایک لمبوتری ناک والی دار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پہ سیاہی مل دی جائے۔ کیا دماغ پایا ہے حضور، کیا سزا تجویز کی ہے، واہ واہ۔ ہم بھی مزے میں آئے تھے۔ ہم نے کہا تو کیا ہوا، آج ہم، کل کسی اور کی باری۔ نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹوپی پہنی، ایک شان استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کی طرف چل دیے، اور ہمارے پیچھے کمرہ کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش عورت اندر داخل ہوئی۔ منہ سے برقع اٹھایا تو روشن آ رہا، دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آ رہا جس کو میں نے تار دے کے بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں بہت اداس ہوں، اور اپنی یہ حالت کے منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں۔ مردانہ کمرے سے کہکہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔ روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تو چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کی حالت میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک آپ اتنا تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں بذات خود شریف واقعہ ہوا ہوں۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں بیوی دنیا میں پیدا نہیں کر سکی۔
میری سسرال میں سب کی وہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا تو گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا، نہ کسی سے ملوں گا، نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیہ یا حجام کے، اور ان سے بھی بہت ہی نہایت مختصر بات کیا کروں گا۔ خط ہے؟ جی ہاں، دیے جاؤ، چلے جاؤ، ناخن تراش دو، بس اس سے زیادہ گفتگو نہ کروں گا۔ آپ دیکھیے تو صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔